اور دوسرا قاعدہ یہ سمجھنا ہے کہ جس عربی لفظ کے شروع میں ال ہوگا اس کے آخر میں تنوین نہیں ہوگی۔ منہاج العربیہ۔ یہاں دیکھیے درس 4 یعنی سبق 4، درس عربی لفظ ہے جس کا معنی ہے سبق، تو درس 4 یعنی سبق 4 یعنی لیسن 4۔ اس سبق نمبر 4 میں عربی زبان کا ایک انتہائی اہم قاعدہ سکھایا گیا ہے، اور وہ قاعدہ ہے ال کا قاعدہ۔ اسے عام طور پر لام تعریف کہا جاتا ہے، لیکن اسے لام تعریف کہنے کے بجائے ال تعریف یا ال معرفہ کہنا زیادہ مناسب ہے۔ ال تعریف کا مطلب ہے تعریف والا ال، اور ال معرفہ کا مطلب ہے معرفہ بنانے والا ال۔ المعرفہ یعنی معرفہ بنانے والا ال، یعنی یہ لفظ ال کا کام یہ ہے کہ یہ عربی میں نکرہ اسم کو معرفہ بناتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آرٹیکل ال کو سمجھنے کے لیے اسم نکرہ اور اسم معرفہ کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ اس کے بغیر اس ال کو سمجھنا دشوار ہوگا۔ لیکن اسم نکرہ اور اسم معرفہ کا سبق بہت طویل ہے، اس لیے یہاں اسم نکرہ اور اسم معرفہ کو تفصیل سے سمجھانے کے بجائے ہم اسے اختصار سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے یہ قاعدہ یاد رکھنا ہے کہ عربی زبان میں آرٹیکل ال کا بنیادی استعمال نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے۔ عربی زبان میں ال کا استعمال کیوں کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب ہے عربی زبان میں ال استعمال کرنے کا بنیادی مقصد ہوتا ہے کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانا۔ تو اگر عربی کے کسی نکرہ اسم کو معرفہ میں بدلنا ہے، معرفہ بنانا ہے، تو اس کے لیے آپ کو ال کا استعمال کرنا پڑے گا۔ یہاں 2 لفظوں پر غور کیجئے۔ پہلا لفظ ہے کتابن، اردو میں اس کا معنی ہے ایک کتاب یا کوئی کتاب، اور انگریزی میں اس کا معنی ہے a book۔ اور دوسرا لفظ ہے الکتاب، اردو میں اس کا معنی ہے کتاب، اور انگریزی میں اس کا معنی ہے the book۔ یہ پہلا لفظ کتابن نکرہ اسم ہے یعنی indefinite noun، اور یہ دوسرا لفظ الکتاب معرفہ اسم ہے یعنی definite noun۔ اب ان دونوں لفظوں پر غور کیجئے کہ دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو دیکھیے، یہ پہلا لفظ یعنی کتابن، اس کے آخری حرف با پر تنوین ہے۔ یاد رہے کہ 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش کو تنوین کہتے ہیں، تو یہاں کتابن کے آخری حرف پر تنوین ہے یعنی 2 پیش ہے۔ اور یہ دوسرا لفظ یعنی الکتاب، اس کے شروع میں ال لگا ہوا ہے اور اس کے آخری حرف با پر صرف ایک ہی پیش ہے، یعنی اس میں تنوین نہیں ہے۔ تو یہاں اس پہلے لفظ کتابن کے آخر میں تنوین ہے، لیکن اس کے شروع میں ال نہیں ہے، اور یہاں اس دوسرے لفظ الکتاب کے شروع میں ال ہے، لیکن اس کے آخر میں تنوین نہیں ہے۔ تو اس سے ایک قاعدہ یہ سمجھنا ہے کہ تنوین عربی لفظ کے آخر میں ہوتی ہے اور ال عربی لفظ کے شروع میں ہوتا ہے۔ اور دوسرا قاعدہ یہ سمجھنا ہے کہ جس عربی لفظ کے شروع میں ال ہوگا اس کے آخر میں تنوین نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ یعنی عربی کے ایک ہی لفظ میں بیک وقت ال اور تنوین ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ہے، یا تو اس کے آخر میں تنوین ہوگی یا پھر اس کے شروع میں ال ہوگا۔ یعنی جس طرح ٹام اینڈ جیری ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے، ٹھیک اسی طرح ال اور تنوین ایک ہی لفظ میں بیک وقت ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے ہیں۔ خیر، تو یہاں کتابن اور الکتاب دونوں اسم ہیں۔ یاد رہے کہ ہم یہاں اسم کی بات کر رہے ہیں، فعل یا حرف کی بات نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ آرٹیکل ال کا تعلق اسم سے ہے، یعنی ال اسم میں داخل ہوتا ہے، فعل اور حرف میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں کتابن اور الکتاب دونوں اسم ہیں، لیکن یہ پہلا اسم کتابن اسم نکرہ ہے، جبکہ یہ دوسرا اسم الکتاب اسم معرفہ ہے۔ اور یہ معرفہ کیوں ہے؟ جواب، یہ معرفہ اس لیے ہے
کیونکہ اس میں آرٹیکل ال لگا ہوا ہے. تو عربی میں کسی نکرہ اسم کے شروع میں ال لگانے سے وہ اسم نکرہ سے معرفہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو عربی میں ال لگانا بہت آسان ہے. بس آپ کو یہ کرنا ہے کہ عربی اسم کے شروع میں ال لگا دینا ہے اور ال لگانے کے بعد اس کے آخر سے تنوین کو ہٹا دینا ہے اور بس ال لگ گیا. جیسے کتابن سے الکتاب، قرآن سے القرآن، بیتن سے البیت، درسن سے الدرس، دین سے الدین. ٹھیک ہے، تو یہ قاعدہ یاد رکھیے کہ ال کے ساتھ تنوین یعنی 2 زبر یا 2 زیر یا 2 پیش نہیں ہوگی، بلکہ صرف ایک ہی زبر یا ایک ہی زیر یا ایک ہی پیش ہوگا. خلاصہ یہ کہ اسم نکرہ اور اسم معرفہ کو سمجھنے اور یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے آپ انگریزی کے انڈیفینٹ ناؤن اور ڈیفینٹ ناؤن کے ذریعہ سمجھنے کی کوشش کریں. یعنی اسم نکرہ کا مطلب ہے انڈیفینٹ ناؤن جیسے کتابن یعنی a book، اور اسم معرفہ کا مطلب ہے ڈیفینٹ ناؤن جیسے الکتاب یعنی the book. یعنی ال کا مطلب ہے دا اور دا کا مطلب ہے ال، تو ال یعنی دا اور دا یعنی ال. تو عربی زبان میں آرٹیکل ال کیوں استعمال کیا جاتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں آرٹیکل ال کا استعمال کسی نکرہ اسم کو معرفہ بنانے کے لیے کیا جاتا ہے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ عربی زبان کے کسی لفظ میں آرٹیکل ال کیسے لگایا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ عربی میں ال لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے کسی نکرہ اسم کے شروع میں ال جوڑ دینا ہے اور اس کے آخر سے تنوین کو ہٹا دینا ہے اور بس ال لگ گیا. ٹھیک ہے، ویسے اس سبق کے تیسرے حصے یعنی گرامر والے حصے میں آرٹیکل ال اور اسم نکرہ اور اسم معرفہ کو مزید شرح کے ساتھ سمجھایا گیا ہے، اس لیے آپ سب اس سبق کے تیسرے پارٹ کا انتظار کیجیے. اب ہم یہاں سے بنیادی سبق پڑھتے ہیں. کتابن، میرے ساتھ دہرائیے، کتابن، کتاب. ہم پہلے سبق میں بتا چکے ہیں کہ عربی کے کسی لفظ پر اگر تنوین ہو تو وقف کرنے کی صورت میں وہ تنوین پڑھی نہیں جاتی ہے. تو یہاں کتابن کے با میں تنوین ہے، لیکن جب ہم وقف کریں گے یعنی جب ہم اس پر رک جائیں گے تو تنوین گر جائے گی، یعنی تنوین نہیں پڑھیں گے. تو ہم وقف کی حالت میں کتاب پڑھیں گے. ٹھیک ہے، لیکن میں یہاں آپ کی مشق مکمل کرانے کے لیے تنوین اور بلا تنوین دونوں کے ساتھ پڑھتا ہوں. پھر سے کتابن، کتاب، a book، کوئی کتاب یا ایک کتاب. الکتاب، دہرائیے، الکتاب، الکتاب، the book، کتاب. قرآن، 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 قرآن. القرآن، القرآن، the قرآن، قرآن. بیتن، بیت، a house، کوئی گھر یا ایک گھر. البیت، البیت، the house، گھر. درسن، درس، a lesson، کوئی سبق یا ایک سبق. الدرس، الدرس، the lesson، سبق. دینن، دین، a religion، کوئی دین یا ایک دین. الدین، الدین، the religion، دین. البیت، سوچ کر بتائیے کہ کیا یہاں لفظ البیت میں تنوین پڑھ سکتے ہیں یا نہیں، یعنی اسے البیتن پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. جواب نہیں پڑھ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کے شروع میں آرٹیکل ال ہے اور ہر وہ لفظ جس میں ال ہوگا اس میں تنوین نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. البیت، البیت، the house، گھر. الولد، الولد، the boy،
लड़का. Al-kitabu, al-kitab, the book, kitab. Al-waraqu, al-waraq, the leaf, पत्ता. Al-jamalu, al-jamal, the camel, ऊंट. Al-farasu, al-faras, the horse, घोड़ा. Al-himaru, al-himar, the donkey, गधा. Al-qirdu, al-qird, the monkey, बंदर. Al-kalbu, al-kalb, the dog, कुत्ता. Ad-deenu, ad-deen, the religion, deen. Ad-darsu, ad-dars, the lesson, sabaq. Ar-rajulu, ar-rajul, the man, आदमी. अब यहाँ उर्दू में लिखा है पढ़ो और लिखो. इसका मतलब ये है कि यहाँ आप अरबी के इन अल्फाज को देखिए. इनमें ज़बर, ज़ेर, पेश, सुकून और तनवीन नहीं है, इसलिए आपको खुद से इन अल्फाज पर ज़बर, ज़ेर, पेश, सुकून और तनवीन लगाना है और इन्हें सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़ना है. और अगर आप इन अल्फाज को नोटबुक में लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं. ठीक है, तो अब यहाँ आपको खुद से इन अल्फाज को पढ़ना है. इसका तरीका ये है कि मैं यहाँ इनमें से हर लफ्ज के सामने 3 सेकंड्स के लिए खामोश रहूंगा. इस दौरान आपको अपने दिल में या फिर जोर से उस लफ्ज को पढ़ना है. फिर आपके बाद उस लफ्ज को मैं पढ़ूंगा, जिससे आपको मालूम हो जाएगा कि आपका पढ़ना दुरुस्त है या नहीं. साथ ही आपको इन अल्फाज का माना भी बताया जाएगा. ठीक है. कुरआनुन, कुरआन. दीनुन, कोई दीन, अ रिलीजन. अल इस्लामु, इस्लाम. रजुलुन, कोई आदमी, अ मैन. दरसुन, कोई सबक या एक सबक, अ लेसन. अरबीयुन, एक अरबी, एन अरबिक. जमलुन, एक ऊंट, अ केमल. हिमारुन, एक गधा, अ डोंकी. कल्बुन, एक कुत्ता, अ डॉग. किरदुन, एक बंदर, अ मंकी. फरसुन, एक घोड़ा, अ हॉर्स. वलदुन, एक लड़का, अ बॉय. अद्दरसु, सबक, द लेसन. अल इस्लामु, इस्लाम. दीनुन, एक दीन, अ रिलीजन. रजुलुन, एक आदमी, अ मैन. हिमारुन, एक गधा, अ डोंकी. जमलुन, एक ऊंट, अ केमल. अल कल्बु, कुत्ता, द डॉग. अल बैतु, घर, द हाउस. अल कुरआनु, कुरआन, द कुरआन. रसूलुन, एक रसूल, अ मैसेंजर.
العرب عرب the Arabs. عربی ایک عربی an Arabic. الجنة جنت the paradise. العلم علم the science. قرد ایک بندر a monkey. زہر ایک پھول a flower. الورق پتا the leaf. الحمار گدھا the donkey. فرسن ایک گھوڑا a horse. الصغیر چھوٹا the younger the small. الفرس گھوڑا the horse. الاسلام اسلام. الجمل اونٹ the camel. کبیر ایک بڑا an elder a big. آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک، شیئر اور کامنٹ کیجیے.